الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، کل بھی انقلاب اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت سے آیا تھا، اور اب بھی اگر کچھ بدلے گا تو اللہ اور اس کے حبیب کے نام کی برکت کی وجہ سے بدلا جائے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیں کہ بقا صرف غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور فسادات کا دور ہے، یہ دقت کا دور ہے، بہت ساری مشکلات پریشانیاں ہیں ہر انسان کے ساتھ ساتھ، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکلنے کی نجات ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے حبیب کے دروازے کے ساتھ چمٹے رہو، تم حضور کے غلام رہو۔ میرے عزیزوں، ہماری نجات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات میں ہے اور قرآن میں ہے۔ اگر کوئی کسی پر آزمائش آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف میرے اللہ کی ذات ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ جو چاہے اور جب چاہے کر سکتا ہے۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، جن کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، پھر وہ کبھی بھی دنیا کے طوفانوں میں گرتے نہیں، ڈگمگاتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر ایک فقیر مانگنے کے لیے آ گیا، اور وہ اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دے دیں ورنہ میں مکان کو الٹا دوں گا۔ اور بہت سارے ہم میں سے ایسے کمزور عقیدوں کے مالک ہوتے ہیں کہ جو بندہ ہم سے روٹی مانگنے کے لیے آیا اور ہم اس سے قسمت کا حال پوچھتے ہیں، اور اپنے پاس اس کے پیسے کوئی نہیں اور لوگوں کو وہ ان کی قسمتوں کا حال بیان کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے نام نہاد فقیر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور میں نے بھی دیکھے ہیں کہ جو چند شعبہ بازیاں کرتے ہیں صرف امپریس کرنے کے لیے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ صرف پیسہ نکلوانا اور کچھ بھی نہیں۔ جس طرح بہت سارے ایسے کمنٹس بھی میری ویڈیو کے نیچے ہوتے ہیں جن میں بہت سارے لوگ پیغامات دیتے ہیں کہ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ ہم سے حل کروائے، اور اصل میں ہوتا کیا ہے؟ وہ پیسے لیتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ ہم سے اتنے ہزاروں لے لیے، اب وہ فون بھی نہیں اٹھاتے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ کسی سے پیسے نہیں لیتے، اور دوسری بات روحانیت میں پیسے نہیں ہوتے۔ وہ فقیر کہنے لگا اعلیٰ حضرت سے کہ آپ 10 روپے دے دیں ورنہ میں مکان کو الٹ دوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے 10 کے تم چاہے 20 مانگ لو، لیکن مکان کو الٹنے والی بات غیر شرعی ہے۔ فقیر مکان الٹا نہیں کرتے، وہ تو بنا کے دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں جی میں نے الٹ دینا ہے، تو وہ بحث ہونے لگی۔ تو اندر سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بولی احمد رضا 10 روپے دے دو، فقیروں سے نہیں الجھتے۔ تو احمد رضا رحمۃ اللہ نے کہا اماں جی میں تو فقیروں کا غلام ہوں، لیکن یہ فقیر نہیں، کیونکہ یہ تو غیر شرعی باتیں کر رہا ہے۔ اتنی گفتگو ابھی ہو رہی تھی کہ آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے اوپر چھت پہ کھیل رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 4 یا 5 سال تھی،
ان کا پیر پھسلا اور وہ گردن کے بل صحن میں گر گئے۔ شور اٹھ گیا کہ شہزادے گر گئے، اور اندر سے ان کی والدہ فرمان لگی کہ بیٹا میں نے کہا تھا فقیروں سے نہ الجھو، بچہ گر گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی استقامت۔ وہ اندر نہیں گئی، بھاگے نہیں، اور وہی کھڑے کھڑے کہنے لگے اماں یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرا 1000 بھی بیٹا ہو اور وہ سارے کا سارا دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر سمجھوتا نہیں کروں گا، کیونکہ شریعت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ اور یہ فقیر غلط کہہ رہا ہے۔ ابھی اتنے ہی لفظ آپ کی زبان سے ادا ہوئے، اتنے میں شہزادہ حضور مفتی اعظم چھوٹے سے تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہنے لگے ابا جی دیکھے تو صحیح، میں سب سے اوپر والی چھت سے گرا ہوں، چوٹ لگنا تو دور کی بات، میرے کپڑوں کو تو مٹی بھی نہیں لگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ بس میرا اللہ مجھے آزما رہا تھا۔ اب آپ اس فقیر سے کہنے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ مولوی فقیر نہیں ہوتا، اور تیرا کیا خیال ہے کہ ہمیں فقیری نہیں آتی؟ اور آپ فرمانے لگے کہ تو کہتا تھا کہ میں مکان کو الٹ دوں گا۔ یہ لفظ کہہ کے اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا اتارا اور اس کو الٹا کیا اور کہنے لگے کہ اگر تجھ میں طاقت ہے تو اس کو سیدھا کر کے دکھا۔ اس فقیر نے پورا زور لگایا، لیکن وہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے جوتے کو سیدھا نہیں کر سکا، اور پھر کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، غیر شرعی باتیں نہیں کرتے۔ جب اس فقیر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، تو تب اعلیٰ حضرت نے 10 کی بجائے اپنی جیب سے 20 روپے نکالے اور اسے دیے اور کہا کہ یہ 20 روپے رکھ لے، لیکن آقا کریم کی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر گزارا کر۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلامی واقعات آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایمان تازہ ہو، دوسرا اللہ کی ذات پر یقین آپ کا اور زیادہ ہو، اور جو اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے اس پر بھی ہمارا یقین کامل ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تعویذات سے کام بن جائے۔ میرے عزیز بھائیو، ہماری شریعت یہ نہیں ہے، ہماری شریعت یہ ہے کہ جو بھی کوئی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا تھا وہ حدیثیں سننے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ تعویذ وغیرہ جائز نہیں ہے یا دم جائز نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو کام اور جتنی تیزی کے ساتھ کام عملیات سے ہوتا ہے وہ تعویذات سے نہیں ہوتا۔ جس کو جو درد ہو یا تکلیف ہو تو اس کو اس کا احساس ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کے لیے صرف سوچ سکتا ہے یا تصور کر سکتا ہے، نہ اس کے درد کو اپنی طرف لے سکتا ہے اور نہ ہی اس کے درد کی صحیح ترجمانی کر سکتا ہے۔ تو آج والا وظیفہ جو ہے یہ ہمارا ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے چھٹکارا پانے کا ہے، وہ چاہے کسی بھی قسم کی ہو۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ ان میں سے ایک تو صرف سورہ فاتحہ کی 4 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دوسرا آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ان دونوں آیات کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہے کہ سورہ فاتحہ سے اچھی دعا کوئی نہیں۔ اور آیت کریمہ کے بارے میں ایک روایت ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی، جو بھی مسلمان جس چیز کے متعلق پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس ایک کلمے میں توحید بھی ہے اور اپنے گناہوں سے معافی بھی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں سے ہوں۔ تو میرے عزیزوں، جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ ہو گیا۔ تو جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو بھی آپ کو چاہیے ہو، رزق کا مسئلہ ہو، شادی کا ہو، کسی مقدمے سے نجات کا ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو وہ یقیناً ہمارے لیے، آپ کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی بڑا نہیں ہے۔ تو اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھے، اور ہر نماز کے بعد صرف ایک تسبیح ان دونوں کی کر لیں۔ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اس کے فائدے یقیناً بہت بڑے ہیں۔ کوشش کریں کہ جس جگہ پر آپ نے نماز ادا کی ہو تو اسی جگہ پر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ جس طرح عورتیں گھروں میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتی ہیں، تو وہ بہنیں یا بیٹیاں اسی جائے نماز پر بیٹھ کر تو یہ چھوٹا سا عمل کر لیں۔ اول آخر 3 بار یا 7 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اور اس کے بعد صرف ایک تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے دعا کریں۔ تو یقیناً میرا اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے اور دلوں کا حال بھی جاننے والا ہے، اور یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے بعد ہی آپ کو اس کا واضح طور پر رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن کوشش کیجئے گا کہ اس کو اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کا جو بھی کام ہے وہ مکمل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔